بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں اس کو ہم کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں، کوشش کرتے ہیں 5 منٹ کے اندر اس کے اوپر بات کریں۔ جب پاکستان بنا تو 2 حصوں پر مشتمل تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا اور اس زمانے میں پاکستان میں یحییٰ خان، انڈیا میں اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی، اور امریکہ میں رچرڈ نکسن صاحب پریزیڈنٹ تھے اور ہینری کیسنجر ان کے وزیر خارجہ تھے۔ تو ان تمام لوگوں کی جو بھی میٹنگز ہوتی تھی یا جو بھی گفت و شنید ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی، وہ سب نکسن پیپرز کے نام سے ابھی حالیہ دنوں میں پبلش ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بروس ریڈل صاحب ایک امریکن لکھاری ہے، تو ان کی ایک کتاب ہے اوائڈنگ ہارمیگیڈن۔ وہ اس کتاب میں بھی یہ 1971 میں مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کا ذکر کیا گیا۔ تو ان تمام پیپرز کا اور اس کتاب کا جو لب لباب ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جب 1971 میں مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو اس وقت امریکن انٹیلیجنس نے رچرڈ نکسن صاحب کو یہ اطلاع دی کہ اندرا گاندھی جو ہیں وہ آزاد کشمیر کو بھی کیپچر کرنا چاہ رہی ہیں اور جو مغربی پاکستان ہے اس کو بھی توڑنا چاہ رہی ہیں۔ تو رچرڈ نکسن صاحب وہ واحد انسان ہوتے تھے اپنی کیبنٹ کے اندر جو کہ کھڑے ہو کے پاکستان کے حق میں بات کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہمیں مغربی پاکستان کو بچانا ہے، کیونکہ اگر مغربی پاکستان بھی ٹوٹ گیا تو یہ یو ایس اے کے لیے خراب چیز ہوگی۔ اور رچرڈ نکسن کیونکہ وہاں پہ ڈیموکریسی تھی اور صحیح والی ڈیموکریسی تھی، جو ہمارے ہاں جس طرح کے معاملات ہیں ویسے نہیں تھی، ٹرو ڈیموکریسی تھی، تو جو باقی لوگ تھے وہ رچرڈ نکسن صاحب سے ڈس ایگری کرتے تھے اس معاملے کے اوپر۔ اینڈ رچرڈ نکسن واز دا اونلی ون کہ جو اس بات پہ ڈٹے رہے کہ نہیں جی، ہمیں پاکستان کی سپورٹ کرنی ہے۔ اور الٹیمیٹلی انہوں نے پہلے انڈیا سے بات کی، پھر انڈیا پہ انہیں انٹرسٹ نہیں تھا تو انہوں نے جا کے رشیا کو بیچ میں ڈالا، پھر رشیا نے گارنٹی دی کہ نہیں جناب، ایسے نہیں ہوگا، مغربی پاکستان کو پہ یہ انڈیا اس وقت چڑھائی نہیں کرے گا۔ تو یوں مغربی پاکستان اس وقت محفوظ رہا، آج سے 50 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اور یہ بہرحال میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ ہوگا اس ملک میں، اس نے دعا کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے رچرڈ نکسن کے دل میں یہ بات ڈال دی اور اس سے یہ کام کرا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی قادر مطلق ہے اس ساری زمین کا، وہ جو چاہیں وہ کرا سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ تو یہ میری ذاتی رائے بہرحال۔ تو رچرڈ نکسن کی جو خاص بات تھی وہ اندرا گاندھی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور اندرا گاندھی کو وہ سٹیائی ہوئی بڈھی کے نام سے یاد فرماتے تھے۔ تو یہ میں کہہ رہا، یہ جو کتاب میں لکھا ہے، میں تو ایک معمولی سا تجزیہ کار جو کچھ کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہ میں آگے پڑھ کے سنا دیتا ہوں ترجمہ کر کے۔ تو اب یہ رچرڈ نکسن نے کہا تھا، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے۔ اچھا بہرحال، تو اب 50 سال میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت قوم ہمیں بہت سارے مواقع دیے، اور ان 50 سالوں میں جن لوگوں کی بھی یہاں پہ حکومت رہی ہے اور جو اس وقت پاکستان جہاں پر اسٹینڈ کر رہا ہے، وہ تمام حکومتیں کسی نہ کسی حوالے سے اس میں شامل حال ہیں، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں سسٹم کی بہتری نہیں کی۔ اور جب ہم سسٹم کی بہتری کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ڈیموکریسی ہو یا پریزیڈینشل سسٹم ہو، بلکہ وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ویلفیئر کا نظام جو کہ پورے مغربی ممالک میں اور ترقی یافتہ ممالک میں اس وقت رائج ہے۔ تو یہ چیز سسٹم کی بہتری ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارا اس وقت پورا معاشرہ تباہ برباد ہے، کیونکہ اگر سسٹم خراب ہو تو آپ سسٹم بہتر کر سکتے ہیں، جب معاشرہ تباہ برباد ہو جائے تو وہ جو بھی سسٹم نکل کے آتا ہے وہ پھر اسی معاشرے میں سے نکل کے آتا ہے۔ آپ کا گورنر آئے گا، کوئی وزیر آئے گا، مشیر آئے گا، کوئی بھی آئے گا، وہ اسی معاشرے میں سے نکل کے آتے ہیں، اور وہ پھر اس
सिस्टम के ऊपर रूल करते हैं या फिर उस सिस्टम को चलाते हैं। तो ज़ाती तौर पे हमने क्या सीखा कि अल्लाह ताला ने हमें इस कौम को बहुत मौक़े दिए। अभी भी आप देखें कोरोना के अंदर सारी दुनिया में तबाही मची हुई है, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना से बहुत कम अमवात हुई है या कुछ भी नहीं हुआ अगर सारी दुनिया से आप मुकाबला करें और इस खित्ते से भी मुकाबला करें। तो अल्लाह ताला तो हमें मौक़े दे रहा है बहैसियत कौम के, लेकिन अब आगे हमें कितना मौका मिलता है। आगे हमारे पास 50 साल हैं, 50 महीने, 50 हफ्ते हैं या 50 दिन है, ये तो खुदा ही बेहतर जानता है। लेकिन मेरी ज़ाती और इंतहाई मुहब्बाना गुजारिश एक दफ़ा फिर तमाम पाकिस्तानियों से ये है कि आप दिन में एक दफ़ा बैठ के 24 घंटे में 24 सेकंड एक दफ़ा सोचें कि आपने पिछले 50 सालों में किन पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट दे के हुकूमत बनवाई है और उन्होंने फिर क्या कुछ डिलीवर किया। एक दफ़ा भी आप सोचेंगे तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि पाकिस्तान को इस वक्त एक नई सियासी जमात की ज़रूरत है जिसकी लीडरशिप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के हाथ में हो, और उसमें कुछ इलाइट्स भी शामिल हो सकते हैं प्रोवाइडेड दे आर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तानी लीडरशिप की। ये मेरा ज़ाती ख्याल है। और कुछ जो साहिब सरवत लोग हैं इस मुल्क के, वो उस नई जमात को पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बगैर फंडिंग के तो काफ़ी मुश्किल होता है ये सब कुछ करना। तो दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन आई हैव गॉट। और अगर इस वीडियो से आपने कोई भी बात सीखी है तो क्या आप इससे मुतफ़िक हैं तो नीचे कमेंट्स में भी लिख के बताएं। इसे अपने तमाम हल्के अहबाब में तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं। और नीचे कमेंट्स में मैं जो ब्रूस रिडल की किताब का खुलासा है वो भी शेयर कर रहा हूँ, तो वो अगर टाइम मिले तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।